اچھا صفحہ نمبر 141، صفحہ نمبر 141 کھول دیا۔ ہلو زرتشت 137، ٹھیک ہے۔ زرتشت کو عام طور پر زرت شرط بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک مذہب کے طور پر اس کا وجود ایران، آذربائیجان اور اس کے ارد گرد کی ریاستوں میں ہے۔ یاد رہے کہ ایران کا پرانا نام پارس ہے، جو عربی میں آ کر فارس ہو گیا۔ یہاں کی زبان کو فارسی کہا جاتا ہے، جس کا انگریزی ترجمہ پرشین ہے۔ مجوسی بول کر یہی مذہب مراد دیا جانا شائع ظاہر ہے۔ دیکھو، ایک مجوسی ہوتا ہے اور ایک زرتشت لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے عام طور پر زرتشتیوں کو مجوسی کہا جاتا ہے، لیکن مجوسی الگ ہے اور زرتشتزم وہ الگ ہے۔ یہ جب آپ پڑھیں گے ان کی مخصوص عقائد اور موجودہ دور میں جو مجوسی ان کی عقائد، تو اس کی عقائد میں زمین و آسمان کا وہ فرق ہے۔ زرتشت کی آمد سے قبل ایران کی کیا حالت تھی؟ تو ایران کے قرب و جوار میں بت پرستی، مظاہر پرستی عام تھی، یعنی آسمان، زمین، چاند، ستاروں، دریا، ان ساروں کو کیا عبادت ان کی جاتی تھی۔ اور اسی طرح یہ چیز اس میں خاص تھی، پرستش وہ کرنا، اور اسی طرح خاص طور پر پیپل کا درخت وغیرہ ان کی خاص طور پر ان کی وہ کی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے ہاں جو دیوتاؤں کے نام تھی، جو زرتشتوں کے سے پہلے، یعنی جو ایران جو کہ بتوں کی پوجا پاٹ وغیرہ کرتے تھے، وہ یہ تھے، مثال خورشید سورج کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، چاند کی بھی ہوتی تھی، آگ کی بھی ہوتی تھی، پانی کی بھی ہوتی تھی، ہوا کی بھی ہوتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اچھا جی، پھر زرتشت کی سوانح عمری کیا ہے، یعنی یہ کب پیدا ہوا تھا، کب بڑا ہوا، پروان کیسے چڑھا، مذہب کیسے وجود میں آیا ان کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو زرتشت کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے، تاہم راجح قول کے مطابق 610 قبل مسیح میں یہ پیدا ہوا اور 583 قبل مسیح میں ان کی کیا ہو گئی ہے، وہ وفات وہ ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کی ایک عمر ہے۔ بہرحال اس کی عمر تقریباً 77 سال تھی۔ یہ ایک مفتابی اور راجح قول وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے ان کی تاریخ وفات میں مختلف تاریخ یہ بھی بتائی ہے کہ 533 قبل مسیح، پھر ان کی 583 نہیں بلکہ 533 قبل مسیح اس کی وہ تاریخ وفات وہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کسی نے پیدائش اور وفات کی مختلف تعریفات بتائی ہے، اس لحاظ سے ان کی عمر میں بھی کافی وہ اختلاف ہے کہ اس کی اصل عمر وہ کتنی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر زرتشت کی پیدائش اصل میں صوبہ آذربائیجان میں وہ ہوئی تھی۔ یہ ایران کا ایک صوبہ، ایک آذربائیجان ملک ہے اور ایک آذربائیجان ایک صوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صوبہ آذربائیجان جو کہ ایران کا صوبہ ہے، آج کل بھی ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے والد کا نام پور شاسپ تھا، اور ان کی والدہ کا نام بعض تواریخ میں دگدو اور بعض میں آسان وہ ذکر کیا گیا۔ تو اس کو بھی آپ پڑھ رہے گا، پور شاسپ اور دگدو، یہ جو ہے نا ان کے والد اور والدہ کی وہ نام وہ بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی ان کی وہ والی بات۔ اب ان کے مذہب کے طور پر اگر خلاصہ کے طور پر ہم بتا دیں کہ زرتشت جو جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ دو خداؤں کی کال تھے، ایک کا نام تھا خدائے خیر اور دوسرے کا نام تھا خدائے شر۔ اور خدائے خیر کی یہ جو ہے نا خدائے شر کو اینگرومینیو کا نام دیا، اور اس طرح خدائے خیر کو احور امجاد کا نام وہ دیا گیا تھا ان کی طرف سے۔ لیکن یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کے یہ رائے ہے زرتشت کے بارے میں کہ وہ یہ جو خدائے خیر اور خدائے شر ان ثنویت کا عقیدہ جو رکھتے تھے۔ اگر یہ اہم سوال ہے کہ ثنویت کا عقیدہ کس مذہب میں پایا جاتا ہے، یہ ایک لازمی اہم جز ہے، تو وہ ہے زرتشت۔ لیکن زرتشت کے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ دو خداؤں کے قائل تھے، بلکہ انہوں نے اصل میں احور امجاد اور انگرمینیو، جو انگرمینو انہوں نے شیطان کا ایک وہ رکھا تھا،
یعنی خدائے شر جس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کی عبادت کرے، اس کی پوجا کرے یا ان کی باتوں میں آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ برائی کو پیدا کرتا ہے. اور جو احور امجاد جس کو خدائے خیر کہا جاتا ہے، ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو اس کی عبادت کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ خیر کو پیدا کرے گا، یعنی اچائی کو کیا کرے گا، وہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو دو خدا ہے ان کے بارے میں ان کا یہی نظریہ تھا. ٹھیک ہے. اب آپ آ جائے 141 پر زرتشت کے عقائد کیا تھے. عقائد ان کے کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے بارے میں ان کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ مجوسی اور اس طرح زرتشت یہ دو الگ الگ ہیں. اگرچہ ابھی سارے کے ساری مجوسی ہو گئی اور زرتشتوں کا وجود تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو ان کا عقیدہ توحید کیا تھا زرتشتزم کا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ماہرین تقابل ادیان نے لکھا ہے کہ دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے زرتشت پکا موحد تھا. چنانچہ کی کتابوں میں اس کا یہ قول وہ ملتا، تو ہی خدا ہے یہ میں جانتا ہوں، اے قادر مطلق ہو، تو ہی اول تھا جب زندگی نے چاہے. قادر مطلق ہو اور حاکم مطلق ہو. حاکم مطلق جو کنفیوشزم مذہب کے مطابق اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تھا حاکم مطلق، اور یہاں ان کو قادر مطلق وہ بھی کہا جاتا ہے. عقیدہ و صفات خداوندی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مثال خدا ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ آغاز اور انجام میں وہ شریکی وغیرہ اس طرح کا ہے کہ ان کی صفات بھی برحق ہے، ان کی ذات بھی برحق ہے، اور ان کی نہ ابتدا ہے اور نہ ان کی انتہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ ان کی صفات کے بارے میں. اس کے بعد ان کا عقیدہ آتا ہے ملائکہ سے متعلق عقیدہ کہ ملائکہ کیا ہیں. تو زرتشت کے نزدیک بھی ملائکہ وہ خارجی ہستیاں ہیں جو ہمارے روحانی اور جسمانی نشوما اور طبیعت کے لیے وہ پیدا کیے گئی، اور خدا اس کے بندے کے درمیان واسطے کا کام سر انجام وہ دیتی ہے. جس طرح جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان واسطے کا ایک ذریعہ تھا کہ وہ ان کے ذریعے وہی وہ نازل ہوتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسے روحانی اور ایسے نورانی مخلوق ہے جو کہ ان کی نافرمانی وہ نہیں کرتی. تو یہ عقیدہ تھا زرتشت کا ملائکہ کے نزدیک. عقیدہ پیشت و نار، ان جنت اور دوزخ کے بارے میں ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے جب مطالعہ کیا جائے زرتشتزم کا تو ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا قائل تھا. چنانچہ وہ لکھتا ہے جب نیک آدمی جسم کو چھوڑتا ہے تو وہ بہشت میں پہنچ جاتا ہے، اور جب اور خدا بہشتیوں کو یعنی جنتیوں کو ایک جسم عطا کرے گا، نہ تو وہ ریزہ ہوگا اور نہ وہ پرانا ہوگا اور نہ میں گند وہ پیدا ہوگا، جس طرح ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور دوزخ کے متعلق وہ یہ لکھتا ہے کہ اس کی برائیاں انہیں آگ کی صورت میں جلائیں گی، یعنی آگ میں اس کو عذاب دیا جائے گا. جو ان کے پورے اعمال ہوں گے ان اعمال کی وجہ سے ان کو آگ میں جلایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5 نمبر پر عقیدہ رسالت، یعنی عقیدہ رسالت عقیدے کے لحاظ سے یا فلسفے کے لحاظ سے نظریہ ان کا کیا ہے زرتشت کا. وہ اس طرح ہے کہ زرتشت اپنی تحریرات میں پیغمبر سے متعلق وہ اس طرح انہوں نے تحریر لکھی ہے کہ پیغمبر اس لیے ہونے چاہیے کہ جس طرح لوگوں کو زندگی کاروبار میں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح لوگوں کو شریعت مرتب کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ شریعت کو کون مرتب کرے گا، شریعت کے طور طریقے وہ کون بتائے گا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنا چاہیے، کس طرح ایک عبادت کرنی چاہیے، کس طرح اللہ کو فالو کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات وغیرہ. تو اس کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان بحیثیت رسول اور بحیثیت نبی